وسیم بخاری ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس کی کیا وجوہات تھیں؟ جی بالکل، یہ تھانہ سٹی کی حدود وارڈ نمبر 15 گلی نمبر 18 کا یہ واقعہ ہے۔ قریب محلہ میں واقع ایک مکان مالک جو ہے اس کے 4 بچے تھے اور اس میں میاں بیوی دونوں گھر میں موجود تھے اور جی بچے بھی ہمراہ تھے۔ دونوں بچوں کو علیہ صبح جو اہل محلہ نے دیکھا کہ وہاں پر خودکشی کا اور یہ مناظر اور جی قتل، اقدام قتل بھی کہا جا رہا ہے۔ جی تو اس وجہ سے بیوی اور بچوں کا قتل ہونے کے بعد مرد نے خود پنکھے کے ساتھ لٹک کر جو ہے اپنی جان دی ہے۔ اس جی حوالے سے ابتدائی طور پر ریسکیو 112 نے جو ہے وہ یہاں پر موقع پر پہنچ کر تحقیق میں لے گئے۔ پولیس یہاں پر موجود ہے، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر غربت سے تنگ آ کر جو ہے خودکشی کا بھی کہا جا رہا ہے اہل محلہ کی جانب سے۔ یہ بھی بتایا جا جی رہا ہے کہ کچھ روز قبل 12 لاکھ کا مکان جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا۔ ابھی تک جو ہے 100% جو ہے کچھ کہنا وہ قبل از وقت ہے۔ جی 12 لاکھ کا مکان کچھ دن پہلے سیل کیا تھا، تو کیا یہ واقعہ خودکشی کی بجائے قتل کا یا کوئی اس طرح کا اور چیز بھی دیکھنے میں وہاں پہ ملی ہے جس سے ثابت ہو کوئی ڈکیتی کا یہ واقعہ ہو؟ دیکھیے، کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی جو جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہ ہے، اس کے بھی بیان قلم بند جی کیے گئے ہیں۔ دیگر جو اہل محلہ ہے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ پولیس موقع پر موجود ہے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں۔ تمام تر شواہد جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک حتمی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ جی جی وسیم بخاری، آپ کا بہت شکریہ۔ خودکشی کا یہ واقعہ ہے، حاصل پور میں غربت نے گھر اجاڑ دیا، میاں بیوی سمیت 2 بچوں کی مبینہ طور پر خودکشی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اور اب بات قاتل وائرس کرونا کی، تو کرونا ہوا بے قابو، تمام ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 78 انسانی زندگیاں نگل گیا، اموات 14,434 ہو گئیں، مزید 4,757 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، 6,68,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ 6,03,000 صحت یاب، 50,400 مریض ابھی تک زیر علاج ہیں۔ کرونا سے مزید 41 افراد انتقال کر گئے، پنجاب میں 6,365، سندھ میں 4,497، خیبر پختونخوا میں 2,342، بلوچستان میں 207، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 352 اور اسلام آباد میں 668 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 4,757 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص، پنجاب میں 2,20,392، سندھ میں 2,65,433، خیبر پختونخوا میں 87,055، بلوچستان میں 19,757، گلگت بلتستان میں 5,024، آزاد کشمیر میں 12,636 اور اسلام آباد میں 57,833 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,16,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 12,88,00,000 تک جا پہنچی، 10,40,00,000 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری، امریکہ میں 5,65,000، برازیل میں 3,18,000، بھارت میں 1,62,600، میکسیکو میں 2,02,633، روس میں 98,442، فرانس میں 95,337، برطانیہ میں 1,26,670 اور سعودی عرب میں 6,636 اموات ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر پہلی 2 لہروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں 5,65,000، برازیل میں 3,18,000، بھارت میں 1,62,600 افراد، جبکہ میکسیکو میں 2,02,633، روس میں 98,442، فرانس میں 95,337، برطانیہ میں 1,26,670 اور سعودی عرب میں 6,663 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब, सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। लिखा, कोरोना वायरस की कोई अलामत बाकी नहीं, कप्तान ने सरकारी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। लिखा कि कोरोना वायरस की कोई अलामत बाकी नहीं है, कप्तान ने सरकारी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से डॉक्टर्स भी मुतासिर होना शुरू हो गए। गुज़श्ता एक हफ्ते में सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स आलमी वबा का शिकार बन चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत, मरीज भी शदीद मुतासिर होने लगे। तमाम कोरोना मुस्बत डॉक्टर्स ने खुद को हॉस्टल्स और घरों में आइसोलेट कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इनमें से 10 डॉक्टर्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सर्विसेज अस्पताल ने महकमा सेहत को फौरी इक़दामात के लिए मरासला लिख दिया। कहा गया कि एक हफ्ता में 100 से ज़ायद डॉक्टर्स मुतासिर हुए। तिबी अमले की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कोरोना समेत दीगर वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर्स में खौफ की लहर है। अस्पताल की ओपीडी को फौरी तौर पर महदूद किया जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑफिसर्स, तैनातियों और तमाम डॉक्टर्स का फौरी वैक्सीनेशन का भी मुतालिबा किया है। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का मुतालबा किया। अहम खबर आपको दें कि सर्विसेज अस्पताल में कोरोना वायरस से यंग डॉक्टर्स मुतासिर होना लग गए हैं। तमाम कोरोना मुस्बत डॉक्टर्स ने खुद को हॉस्टल्स और घरों में आइसोलेट कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियों पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक, दर्जनों दुकानें और रेस्टोरेंट सील, मुतादिद को जुर्माने किए गए। 14 अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज भी कर लिया है। इस हवाले से लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अली तारिक मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली तारिक, आगाह कीजिएगा कि अब तक कितने रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील की जा चुकी हैं और इसके साथ साथ SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्या इकदामात किए जा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? जी, जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। कोरोना SOPs के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। मजमूई तौर पर 28 दुकानों पे और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। 5 को जुर्माना किया गया है। 5 के खिलाफ FIR जो है अंदराज की गई है और 55,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जबकि 14 अफराद के खिलाफ कोरोना SOPs के खिलाफ FIR का अंदराज भी करवा दिया गया है। DC लाहौर जो है रियाज साहब, उनका ये कहना है कि ये जो एक SOPs पे अमल नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्ती से जो है निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने भी लिबर्टी बेसमेंट में 6 दुकानों को और शामी पार्क में शंघाई पुल पे दुकानों को सील किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो फैजान अहमद ने 8 दुकानों को और सील किया है, जिसके अलावा एक मैरिज हॉल को भी सील कर दिया गया और 14 अफराद के खिलाफ जो है कोरोना SOPs के ना मानने पर उनके खिलाफ FIR जो है अंदाज किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने भी 10 दुकानों व स्टोरों व मैरिज हॉल्स को सील कर दिया है। 5 को जुर्माना किया है। 5 मैरिज हॉल्स के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया गया, जबकि 55,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से जो है सख्त लॉकडाउन मजीद कर दिया जाएगा और जो दुकानों का टाइम है वो 6 बजे कर दिया जाएगा। आज आखिरी रोज है, 31 अप्रैल है। आज तो इंडोर जो शादियां हैं जो पाबंदी है, लेकिन जो आउटडोर शादियां हैं वो जारी है। लेकिन जो कल से जो है नए SOPs जो है अमल दरामद करवाए जाएंगे और कोरोना जो है इस वक्त लाहौर में खासतौर पर बड़ी ज्यादा शिद्दत से फैल रहा है। 23% जो है शरह जो है कोरोना के मुस्बत आने की है, जो कि एक बड़ी खतरनाक हद तक है। इस वजह से जो है कोरोना के खिलाफ जो है SOPs जो है वो पाबंदियां नहीं आयद कर दी गई हैं। जी अच्छा अली तारिक, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि एक मेडिकल स्टोर को भी सील किया गया है, उसकी क्या वजूहात सामने आई हैं?
جی میرج ہال کو سیل کیا گیا ہے، اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو کرونا ایس او پیز ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہاں پہ لوگ وداؤٹ ماسک جو تھے وہ تھے، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون بھی اب نافذ ہو گیا کہ جی جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو جو ہے جرمانہ بھی کیا جائے گا اور اس کو حوالات کی سیر بھی کروائی جائے گی. جی علی طارق، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر مختلف دکانیں اور شاپنگ مالز کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس میں مختلف ریسٹورنٹس کو بھی سیل کیا گیا ہے. 14 افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج بھی کر لیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت تجارتی تعلقات کی بحالی کے امکانات. بھارت سے چینی، کپاس اور دھاگا درآمد کرنے کی تیاریاں. وزارت تجارت سمری منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کونسل میں پیش کرے گی. وزیر اعظم عمران خان وزارت تجارت کو سمری کے لیے اجازت دے چکے ہیں. پاک بھارت جو ہے دوستی کی ہاتھ بڑھنے لگے ہیں. پاک بھارت میں تجارتی تعلقات کی بحالی کے امکانات ہیں. بھارت سے چینی، کپاس اور دھاگا درآمد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. وزارت تجارت سمری منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کونسل میں پیش کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کو وزارت تجارت کو سمری کے لیے اجازت دے چکے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $50 کروڑ جاری کر دیے. خطیر رقم پاکستان کو قرض پروگرام کی تیسری قسط کے لیے ملی ہے. پاکستان نے آئی ایم ایف سے $6 ارب کا قرض پروگرام لیا ہوا ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف سے اب تک $1 ارب 95 کروڑ موصول ہو چکے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تیسری قسط ملنے کی تصدیق کر دی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تیسری قسط ملنے کی تصدیق کی ہے. $50 کروڑ جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. آئی ایم ایف کی جانب سے خطیر رقم پاکستان کو قرض پروگرام کی تیسری قسط کے لیے ملی ہے. پاکستان نے آئی ایم ایف سے $6 ارب کا قرض پروگرام لیا ہوا ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف سے اب تک $1 ارب 95 کروڑ موصول ہو چکے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تیسری قسط ملنے کی تصدیق کی ہے. بالآخر اوگرا کو ترس آ ہی گیا. پیٹرولیم قیمتوں میں کمی ہونے کی توقع. 1 اپریل پیٹرول کی قیمت میں ₹1.5، ڈیزل ₹2.5 تک کم ہوگا. اوگرا نے سمری وفاقی حکومت کو ارسال کر دی. منظوری وزیر اعظم عمران خان آج دیں گے. حکومت نے عوام کو ایک اور ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا. پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونے کی توقع ہے. 1 اپریل سے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.5، ڈیزل ₹2.5 تک کم ہوگا. اوگرا نے سمری وفاقی حکومت کو ارسال کر دی. منظوری وزیر اعظم عمران خان آج دیں گے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مکینوں کے لیے خوشخبری. ماہ رمضان میں سحر اور افطار کے اوقات میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی. لیسکو ریجن میں سحر و افطار اور تراویح کے دوران تمام گھریلو صارفین کو بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. رمضان المبارک کے دوران صنعتوں کو بھی بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی. لیسکو کے مطابق لیسکو کو قطعی بجلی کے شارٹ فال کا سامنا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ملکی کاروبار چلے گا تو حکومت چلے گی. ہمیں مسائل کا پتہ ہے، بے خبر نہیں ہیں. ملکی معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اپوزیشن اسمبلی میں آئے اور بیٹھ کر بات کرے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. باقی الیکشن میں لوگ فیصلہ کریں گے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. وزیر داخلہ نے کہا کہ الیکشن میں ایسا نظام لایا جائے گا کہ ہارنے والا نتائج تسلیم کرے. اپوزیشن کو بالآخر اسمبلی میں آنا ہوگا، سڑکوں پر نہیں، اسمبلی میں مسائل حل ہوں گے. شیخ رشید نے کہا کہ نالہ لئی راولپنڈی کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے. نالہ لئی کے اطراف کے متاثرین کے مسائل حل کریں گے.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی وجہ ان کی پرفارمنس نہیں بلکہ حالات کا تقاضا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عبدالحفیظ شیخ 6 ماہ سے زیادہ وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم نے تو انہیں سینٹ سے منتخب کرانے کے لیے ٹکٹ دیا لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ حماد اظہر ہو سکتا ہے کہ مستقل طور پر اس عہدے پر قائم رہیں۔ شفقت محمود نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کابینہ میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئیں، وفاق میں زیادہ تر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ میں 2.5 سال سے وزیر تعلیم ہوں، وزیروں کے قلمدان تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ پیٹرولیم اور توانائی بڑی ٹیکنیکل وزارتیں ہیں، ندیم بابر کو کسی رپورٹ کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں جب تک انکوائری ہو رہی ہے ندیم بابر کو ہٹایا جائے، ہو سکتا ہے انکوائری رپورٹ کے بعد وہ واپس آ جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جوابی خط لکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جوابی خط میں وزیر اعظم نے یوم پاکستان پر مبارکباد پر بھارتی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ خط میں لکھا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازعات کا حل ہونا ضروری ہے۔ تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ پاکستانی فوج چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات چین، یورپی یونین کے سفیروں اور کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں DGSI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سی پیک پر پیش رفت اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے انسداد کورونا کے لیے چین کے تعاون کو سراہا، کہا کہ پاک فوج چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ملاقات میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین سفیر، کینیڈین ہائی کمشنر اور ڈنمارک کے سفیر نے بھی ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک شارٹ بریک کا۔ آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان جامع مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کا سیاسی حل کا حامی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں مثبت پیش رفت افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی دوشنبے میں منعقدہ 9ویں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات، پاک افغان دو طرفہ تعلقات، افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے وزارتی اجلاس کا انعقاد ایک مثبت اور احسن اقدام ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں شراکت دار ہے۔ پاکستان خطے کے امن و استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کی اربوں روپے کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ آٹا اور چینی اسکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے واضح اعلان کر دیا، کہتے ہیں معزز احتساب عدالتوں میں بدعنوانی کے 1230 ریفرنس دائر کیے جا چکے ہیں۔
چیئرمین نیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اسمبلی میں اپنے خطاب میں اقربا پروری اور رشوت ستانی کو بڑی برائی قرار دیا تھا۔ میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جاوید اقبال نے کہا کہ اپنے قیام سے اب تک 714 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے، جو کہ نمایاں کامیابی ہے۔ نیب اقوام متحدہ کے انسداد بدعنوانی کنونشن کے تحت پاکستان کا فوکل ادارہ ہے۔ نیب پاکستان سارک اینٹی کرپشن فورم کا چیئرمین بھی ہے۔ قومی ادارہ سارک ممالک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، پلڈاٹ اور مشال پاکستان نے نیب کی انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں شادی تقریبات پر پابندی اور ہفتے میں 2 دن مارکیٹوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ معاون خصوصی اطلاعات کامران بنگش نے بتایا کہ کرونا کے باعث اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفاتر میں 50% سٹاف کم کرنے کی ہدایات کی ہے۔ وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کاروبار بند نہ ہو۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں چاہتے۔ عوام سے اپیل SOPs پر عمل کریں۔ آج کی ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی ہالوں میں شادیوں کی تقریبات پر مکمل طور پر آج ہی سے پابندی کا اطلاق ہوگا۔ 5% یا اس سے زیادہ مثبت کیسز والے تمام اضلاع میں تعلیمی اداروں کی نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکی ہے، جن میں تقریباً 16 اضلاع ہیں۔ 5 اضلاع کی کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس سے پہلے 11 اضلاع میں۔ تو یہ تعلیمی ادارے بھی مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ایک اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ منسٹرز کے دفاتر میں اور مختلف سرکاری دفاتر میں وزٹرز کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چونکہ کووڈ کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے، تو سول سیکریٹریٹ میں تمام وزٹرز کی مکمل طور پر پابندی رہے گی۔ سرکاری دفاتر میں 50% لوگوں کو گھر سے کام کرنے کا عندیہ دے دیا گیا اور 50% لوگ کام کریں گے، لیکن منسٹرز کو یہ اختیار دے دیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کہ وہ مزید بھی اس کو کم کر سکتے ہیں لوگوں کی اویلیبلٹی کو، تاکہ یہاں پہ مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان تک جو ہفتے کے 2 سیف ڈیز ہم مارکیٹس کے لیے مناتے ہیں، وہ رمضان تک 2 دن ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ دیکھیں، 1 سال ہو گیا، پوری قوم بھی جو ہے وہ کووڈ کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا بھی کر رہی ہے۔ لوگ تھک گئے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ کبھی پہلے ہم نے ایسے سچویشن نہیں دیکھی۔ 1918 میں اسپینش فلو کی وبا آئی تھی، اس کے بعد نہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے وبا دیکھی ہے، نہ ہمارے والدین نے ایسی کوئی وبا دیکھی ہے۔ تو آج جو بھی دنیا میں ہے ان کے لیے یہ ایک نئی سچویشن ہے، لیکن وہ فرسٹریشن، وہ تنگ ہونے کے باوجود، 1 سال کی ایفرٹ کے تھکاوٹ کے باوجود، ہمیں ابھی بھی جب اور اگر بات کریں کرونا ویکسین کے حوالے سے تو وفاق نے صوبوں کو کرونا ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ سندھ حکومت کین سائنو ویکسین کی 50 لاکھ خوراکیں خریدے گی۔ ڈوز زیادہ ملیں گی تو ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی بڑھا دی جائے گی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچو نے کہا کہ سائنو فارم ویکسین خریدنے کے لیے دستیاب نہیں۔ برطانیہ کی کرونا وائرس کی قسم کا سندھ میں پھیلاؤ نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے بھی یہ اجازت دے دی ہے کہ پروونسز اپنی خود پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ انہوں نے بھی کینسینو خریدی ہے تو ہم ان سے ریٹ پوچھ کے اور اسی کے مطابق ہم جو ہے کینسینو سندھ گورنمنٹ نے 500 ملین روپے رکھے ہیں جو وہ اس کے لیے استعمال کریں گے کہ کینسینو وہ پروکیور کرے سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی 500 ملین روپیز۔ تو یہ ہم ڈائریکٹلی ان سے پروکیور کریں گے چائنیز گورنمنٹ سے کینسینو کی ویکسین، اور یہ جو ہے یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں، اور مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ویکسینیشن کی رفتار بہت سلو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈوزز ہی بہت کم آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ڈوزز جو ہیں جتنے ڈوزز آ رہے ہیں ہم کوشش کریں ان سے انہیں لگا دیں ابھی، کیونکہ
हमें ये मुतवातर जो है कोशिश होती है कि बढ़ाएं. हमारे पास इस वक्त 175 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं पूरे सिंध में, जिसमें कराची में जो है 29 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हैदराबाद में 8 के करीब है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो है वैक्सीनेशन. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि लोगों ने शादी की तकरीबात तय की हुई होती हैं, इसलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई गई. 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे. दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब का अस्पतालों के डॉक्टर और तमाम तिबी अमले को खराज तहसीन. उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है. अवाम गैर ज़रूरी मुलाकातों और सफ़र से गुरेज करें. अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा. मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और मरीज़ों की तादाद हस्पतालों में दिन ब दिन बढ़ रही है. हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं मरीज़ों के इलाज के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ़. तो मेरी पाकिस्तानी भाइयों बहनों से पुरजोर अपील है कि आप जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, अपने घर से बाहर बहुत कम निकलें, गैर ज़रूरी मेल जोल और सफ़र जो है वो भी ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें ताकि हम कोरोना की वबा का मुकाबला कर सकें और अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें जल्द अज जल्द. नाजरीन, PTM का मुस्तकबिल क्या होगा? शहबाज शरीफ का PTM के मुस्तकबिल पर बात करने से गुरेज. लीगी रहनुमा ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया. कहते हैं जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं. अपोजिशन लीडर की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू. कहा कि दरख्वास्त ज़मानत में तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया. अगर ख़ानदान या बच्चों को फ़ायदा देना होता तो कौम का पैसा ना बचाता. बेटों की शुगर मिलों को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं दिया. मैं तो नैब के इल्ज़ामात पर अदालतों में पेश होकर बता रहा हूँ करप्शन नहीं की. शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के फजल से 1 पाई की भी करप्शन की है तो कसूरवार हूँ. मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन चल रही है, कोई करप्शन नहीं की. BRT बनी है, उसका हाल देख लें. करप्शन फिर कहाँ हुई, BRT में या ऑरेंज लाइन ट्रेन में? बाकी अल्लाह ताला से मदद से सुरखरू होगा. वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो लाकर देख ले. जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो देख लिया जाएगा, डरने वाली बात नहीं. उन्होंने एतमाद के साथ मुखालिफिन को खुला चैलेंज दे दिया. कहते हैं कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए. सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारे पर तफसीली फैसले के बाद कानूनी लाहे अमल इख्तियार करेंगे. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर ख़जाना हमाद अजहर कहते हैं कि कोशिश है कोरोना को बाइस मुआशी बहरान के झटकों से अवाम को बचाया जाए. 2018 के बाद से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है और इस इस्तेहकाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे. मईशत को मुस्तहकम और आगे बढ़ाने का काम जारी रखना है. हमाद अजहर का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मेहनत और दयानतदारी के साथ नया पाकिस्तान बनाएंगे और अवाम को मुआशी बहरान के झटकों से बचाएंगे. हमाद अजहर का ये भी कहना था कि कोरोना के बायस दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासिर और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है. कोशिश है कि अपनी आवाम को कोरोना के बायस मुआशी बहरान के झटकों से बचाया जाए.
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم قائم ہے اور قائم رہے گی۔ نیب اپوزیشن کو دبانے کے لیے بنی تھی اور آج بھی وہی کام کر رہی ہے۔ سیاسی نظام کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ نیب کے اقدامات ملکی مفاد میں نہیں۔ براڈ شیٹ سکینڈل کی فائلیں غائب ہو رہی ہیں۔ کیمرے لگا کر عدالتی کارروائی عوام کو کیوں نہیں دکھاتے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ سیریس معاملہ آج ملک میں ہے، اس کا نام ہے کووڈ۔ 1 سال پہلے کووڈ آیا تھا، آج دنیا کے ہر ملک نے اس پر قابو پایا ہے سوائے ایک ملک میں، اس کا نام پاکستان ہے۔ 1 سال پہلے جو انفیکشن ریٹ تھا اس سے دگنا انفیکشن ریٹ سے زیادہ آج موجود ہے، دارالحکومت میں موجود ہے۔ 1 سال پہلے ڈیتھ کا ریٹ تھا، اس سے 10 گنا ڈیتھ کا ریٹ آج ہے۔ ہماری ایک ادارہ بنایا گیا، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی پالیسی جو بنی ہے اس کا پہلا سب سے اہم نقطہ ہے کہ حکومت یہ انشور کرتی ہے کہ جو شخص باہر جاتا ہے وہ ماسک پہن کے جائے۔ یہاں پر 13واں نقطہ ہے، آپ بازار میں چلے جائیں 90% لوگ ماسک نہیں پہنے ہوئے۔ پھر اس میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے، بسیں 70% میں چلیں گی، دکانیں جو ہیں وہ 6 بجے بند ہو جائیں گی، شادی گھر بند ہو جائیں گے، 300 سے کم کا ہوگا۔ ایک لمبی چوڑی یہ کہانی اس کے اندر ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ 22 تاریخ سے اس کا اطلاق ہو جائے گا فوری طور پر۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ 30 تاریخ ہے، یہ 22 کا ہے کہ فوری طور پر اطلاق ہوگا۔ میں نے حساب لگایا، 11 شادیوں میں خود جا چکا ہوں اس عرصے میں، کسی آدمی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، ساری شادیاں انڈور تھیں۔ تو یہ اسی کے ساتھ ایک خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔